اليمين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صلوات على محمد وعلى آله. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد. صلوات على محمد وعلى آله. اس بہتر انداز سے بی بی زہرا پہ بآواز بلند سے لائق حمد و ثناء و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ رب ذوالجلال کہ جس نے دکھائے ہمیں اپنے آئینہ جمال مظہر جلال. کہیں آئینہ جمال کہیں مظہر جلال اور کمال یہ ہے کہ سب کے سب ہیں علی کے لال. مظہر جمال آئینہ جمال سب کے سب ہیں علی کے لال. شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ ذکر کر سکیں جن کا ذاکر وہ خود ہے. اور آغازی میں چونکہ رجب ہے نسبت بھی ہے لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ چاہے جشن ہو چاہے نظم ہو جشن کے ماحول میں بہرحال تقریر گراں ہی گزرتی ہے. اور میں چونکہ پابند ہوں ایک موضوع کا کہ جس پہ تقریباً 1 سال سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس مقام پر تو موضوع میں وہی پڑھوں گا جس کا مجھے پابند کیا گیا ہے مگر آخر میں چند جملے کہوں گا نسبت کے لحاظ سے. اور باقاعدہ جشن جو رجب کے عنوان سے وہ کل انشاءاللہ ادھر قریب ہی میں آنا ہے حسین ویلیج میں تو کل باقاعدہ پہلے جملے سے انوار رجب پڑھوں گا. سنیں گے حضرات آپ کی صلوات بتائیے گا. ظاہر ہے یہاں میں موضوع کا پابند ہوں اور موضوع بھی وہ ہے کہ جو خدا کی خدائی کا موضوع ہے رسول کی رسالت کا موضوع ہے. وہ موضوع ایسا موضوع ہے جو کائنات کا موضوع ہے. وہ ایسا موضوع ہے جو آدم کی نبوت کا موضوع ہے. وہ ایسا موضوع ہے جو 1.25 لاکھ نبوتوں کی نبوت کا موضوع ہے. وہ ایسا موضوع ہے جو کائنات کی خلقت کا موضوع ہے. کون سا موضوع آؤں گا اس کے اوپر. جو آیت میں نے پڑھی سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ اعراف قرآن کا 7واں سورہ اور آیت نمبر 180 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور اللہ ہی کے لیے ہیں حسین نام. اچھا حسین نہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحَسِين نہیں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اس میں تفضیل ہے. ترجمہ یہ نہیں بنے گا اللہ کے لیے حسین نام ہے. ترجمہ بنے گا اللہ کے لیے حسین ترین نام ہے. یا جہاں منزل حسن کو تمام حاصل ہو جائے وہاں اللہ کے حسین ناموں کی منزل حسن کا آغاز ہوتا ہے.
بھائی میں گزشتہ درس میں کہہ گیا تھا 1 سال کے بعد تقریر یہاں نہیں وہاں ہوگی، اور میں وہیں سے مربوط پڑھوں گا جہاں تقریر چھوڑ کے گیا تھا۔ اللہ کے لیے حسین ترین نام ہے فدعوہ بہا، تو بس اللہ کو پکارو انہی ناموں کے ذریعے۔ تو بھئی آپ اور میں تو بیٹھے ہیں اللہ کے نام لینے کے لیے، آپ اور میں بیٹھے ہیں اللہ کے نام لینے کے لیے۔ اب مزید پریشان کرتا ہوں، اللہ کے نام لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے حسین ناموں میں ایک نام ہے علی، اللہ کے ایک حسین ناموں میں نام ہے محمد، اللہ کے ایک حسین ناموں میں سے نام ہے سیدہ۔ بھئی اب آپ پریشان ہو رہے ہیں، یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ میں نے نہیں کہا، فرزند رسول سے پوچھا گیا، مولا بیان کیجئے وہ اللہ کے کون سے حسین نام ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کو پکارا جائے۔ امام نے ایک مرتبہ سینے کو بلند کیا، دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے اور کہنے لگے نحنو واللہ الاسماء الحسنی، اللہ کی قسم اللہ کے وہ حسین نام ہم ہی ہیں۔ اللہ کے وہ حسین نام ہم ہی تو ہیں۔ تو بھئی اللہ کے ناموں میں نام ہے علی۔ میں نے کہا تھا گزشتہ درس میں کہ میں گزشتہ تقریر میں بھی معیار بہت اوپر رکھ گیا تھا، اب وہیں پہ بات کروں گا۔ اچھا پڑھوں گا وہ جو آنکھوں سے پڑھ کے پڑھ رہا ہوں، کان سے سنا میں پڑھتا نہیں ہوں، تو اطمینان رکھیے جہاں کوئی مسئلہ ہاضمے کا ہو جائے تو رجوع کیجئے گا، اچھی دوا ہاضمے کی میں دوں گا انشاءاللہ۔ تو بھئی کیا ہوا؟ اللہ کے حسین نام ہے، حسین ترین نام، اور اللہ کے حسین ناموں میں سے ایک نام ہے علی، ایک نام ہے سیدہ، ایک نام ہے محمد، انہی کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ اچھا جب یہاں تک بات ہو گئی تو نام کی کیفیت یہ ہے کہ جب ذات پردے میں ہو تو معرفت کا سب سے اچھا ذریعہ نام ہوتا ہے، اور نام وہ مرحلہ ہے کہ جہاں سے معرفت کا آغاز ہوتا ہے۔ بھائی فارم میں پہلے نام لکھا جاتا ہے، پھر تفصیلات دی جاتی ہیں، نام معلوم ہوگا تو پتہ چلے گا نا یہ ایسا ہے ویسا ہے، ادھر کا ہے ادھر کا ہے، ہمیں معلوم تو ہو کون ہے۔ تو پہلی منزل اگر ذات ایسی ہو کہ جو پردے میں ہے تو پہلی منزل جو وجہ معرفت قرار پائے گی وہ نام ہے۔ اللہ پردے میں ہے تو نام سے پہچانیے۔ آپ کا امام بھی غیبت میں ہے، تو بھئی معرفت کے ذریعوں میں پہلا ذریعہ تو نام بنیں گے، اسما بنیں گے، القاب بنیں گے، وہ نام جو مولا کو دیے گئے۔ جہاں تقریر چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے آغاز کر رہا ہوں۔ گزشتہ تقریر ماں پہ کی تھی، ایک لیلۃ القدر ہے کہ جس کی فجر ہے مہدی۔ بھائی امام کی ماں لیلۃ القدر ہے، ماں کا اثر ہوتا ہے، ماں کا اثر ہوتا ہے، تبھی تو پیغمبر نے کہا تھا من وجد حبنا بردن، من وجد بردن حبنا فی قلبہ فلیکثر الدعاء لامہ۔ تم نے جو اپنے دل میں ہماری محبت محسوس کرے اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کو دعا دے، ماں کو دعا دے، ماں کا اثر منتقل ہوتا ہے، تبھی تو کہا ہے۔ حدیث پوری کروں یہ لیجئے۔ اچھا یا رسول اللہ ماں کا شکریہ کیا ادا کریں؟ قل لم تخن ابا ہو، اس نے تمہارے ابا کے حضور خیانت نہیں کی، تبھی تم ہمیں مان رہے ہو۔ بھائی بڑے ایسے ہی نہیں کہتے تھے علی کو ماننے کے لیے ماں ایک باپ ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ علی کو ماننے کے لیے ماں نیک ہونا ضروری ہے، ماں کا اثر ہے جو منتقل ہوگا، ماں کا اثر ہے جو منتقل ہوگا۔ ماہ و ہندا تو یزید ازلی ہوتا ہے، ماہ و ہندا تو یزید ازلی ہوتا ہے، ماہ و زہرا تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔
بھائی اثر ماں کا ہے، تبھی تو پوچھا جاتا ہے بھائی آپ کی ماں کیا کرتی ہیں، تو ماں کا اثر آپ کے یہاں اتنا غالب ہو، اور وہ امام جس کی ماں لیلۃ القدر ہو، اس پہ ماں کا کتنا اثر ہوگا۔ میں اور آسان کروں، کیسے ممکن ہے کہ زہرا یوسف زہرا سے جدا ہو؟ اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر نے بھی جدا نہیں کیا۔ پیغمبر نے کہا المہدی من ذریتی، مہدی میری ذریت سے ہوں گے۔ بات واضح تھی، واضح ہے، پیغمبر اتنا کافی ہے۔ جب پیغمبر نے ماں اور بیٹے کو جدا نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ بھائی اب میں آغاز کر رہا ہوں، زہرا سے یوسف زہرا تک آ رہا ہوں جہاں تقریر کو چھوڑا تھا۔ بھائی پیغمبر نے کہہ دیا تھا، بات واضح تھی، المہدی من ذریتی، مہدی میری ذریت سے ہے، بات تمام ہے۔ تو بھائی اب سوچی سمجھی بات ہے نا کہ پیغمبر کی ذریت یعنی سیدہ ہی کی اولاد، بھئی پیغمبر کی ذریت چلی ہی سیدہ کی اولاد سے ہے۔ بھیا کتنے سادات بیٹھے ہیں، پوچھئے کس کی اولاد ہے؟ جناب سیدہ۔ مسلمانوں کو یہی تو مسئلہ ہے، بیٹیاں 4 بتاتے ہیں، اولاد 1 کی دکھاتے ہیں۔ تو بھئی جب اتنا کہہ دیا تھا کہ پیغمبر نے جب کہہ دیا المہدی من ذریتی، مہدی میری ذریت سے ہوں گے، تو یا رسول اللہ اتنا تو کافی ہے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، جملہ آگے بڑھایا، المہدی من ذریتی من ولد فاطمہ، مہدی میری ذریت سے ہوں گے سیدہ کے بیٹے۔ پیغمبر نے بیٹے کو ماں سے جدا نہیں کیا، سیدہ کو زہرا کو یوسف زہرا سے جدا نہیں کیا۔ صرف اتنا نہیں، خود امام نے بھی کیا کہا، فرمانے لگے قرآن میں آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب اس لفظ کی بھی شرح کرنی پڑے گی، اسوہ حسنہ نہیں کر رہا میں، بھائی پیغمبر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو اگر محمد اسوہ حسنہ ہے تو علی بھی اسوہ حسنہ ہے۔ بھئی اب آپ نے یہ کہاں سے کہہ دیا، قرآن نے تو کہا پیغمبر اسوہ حسنہ، یہاں علی کو لے آئے۔ میں اتنا تو نہیں کہہ رہا 12 کے 12 اسوہ حسنہ ہے۔ بھئی اگر ہم ان کو الگ الگ مانتے ہوتے تو نہ کہتے، ذات ایک ہی تو ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، زیارت جامعہ کبیرہ میں جب ائمہ علیہم السلام کو آپ نے مخاطب کیا تو کیا فرمایا، ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدہ، آپ کا نور بھی ایک، روحیں بھی ایک، طینت بھی ایک۔ یہ ایک نور ہے جو سمٹا تو ایک، پھیلا تو 14 کے عکس جمیل میں کائنات پہ نمودار ہوا ہے۔ اب اگر کہا جائے گا کہ محمد اسوہ حسنہ تو علی بھی اسوہ حسنہ، وہ ائمہ جو سب کے سب اسوہ حسنہ ہیں، آپ کا 12واں امام فرماتا ہے لی بنت محمد اسوۃ حسنہ، مجھ مہدی کے لیے سیدہ اسوہ حسنہ ہے۔ میرے لیے سیدہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو بھئی کیسے جدا کر دیا جائے ماں کو بیٹے سے، بیٹے کو ماں سے؟ یہ زہرا وہ یوسف زہرا۔ اور پھر کمال گفتگو یہ ہے، جو طاہرہ ہو وہ زہرا، جو طاہر ہو وہ یوسف زہرا، جو صدیقہ ہو وہ زہرا، جو صدیق ہو وہ یوسف زہرا، جس کے لیے نبی کہے سیدۃ النساء اہل الجنہ وہ زہرا، جس کے لیے نبی کہے طاؤس لأہل الجنہ وہ یوسف زہرا۔ بھائی جس کے لیے جبرائیل باتیں کرنے کے لیے آسمان سے اترے وہ زہرا، جس کے دنیا میں آتے ہاتھوں پہ اٹھا کے زیارت کے لیے عرش پہ لے جایا جائے وہ یوسف زہرا۔ بھائی جس کے دنیا میں آتے ہی مریم خادمہ بن کے آئے وہ زہرا، جس کے ظہور کے بعد عیسیٰ پیچھے نماز پڑھنے اترے وہ یوسف زہرا۔ بھائی جن کی معرفت پہ شروعاتی صدیاں گردش کریں وہ زہرا، جن کی معرفت پہ آخری زمانہ گردش کرے وہ یوسف زہرا۔ اچھا کر کے کہوں، جو علی کے دشمنوں کو جواب سلام نہ دے وہ زہرا، جو علی کے دشمنوں کو قبروں سے نکالے، درخت سے لٹکائے، آگ لگا دے وہ یوسف زہرا۔ ایسا ربط ہے ماں بیٹے میں، کیا کمال ہے۔ زہرا و یوسف زہرا کچھ جدا نہیں ہے۔ جس کا نور اللہ کے عرش کو روشن کر دے وہ زہرا، جس کا نور زمین کو روشن کرے وہ یوسف زہرا۔ تو
کچھ الگ نہیں ہے، یہ اللہ کے حسین نام ہے. اللہ کے ناموں میں نام ہے نا اللہ نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور، اللہ نور ہے. تو اللہ کی قسم یہ اللہ کا نام نور بھی ادھر سے ہی ظاہر ہوگا، انہی کے گھر سے ظاہر ہوگا. اور میں زہرا سے یوسف زہرا تک کا سفر مکمل کرنے لگا ہوں. سیدہ کے ناموں میں ایک نام ہے زہرا. بہت سے معنی بیان ہوئے اس نام کے. مطلقاً بی بی موضوع ہوتی تو میں رک جاتا، لیکن صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں تاکہ میں امام تک آ سکوں. کا معنی کیا ہے زہرا؟ تو بہت سے معنی بیان کیا امام نے. چوتھے امام سے ہے، چھٹے امام سے ہے، آٹھویں امام سے ہے. جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں یہ 11ویں امام سے ہے. امام نے فرمایا، عجیب حدیث ہے بھائی، یہ ایسی حدیث ہے کہ میں کہتا ہوں مولا ظہور ہو تو آپ سمجھائیں. ہماری تو اوقات ہی نہیں کہ اس حدیث کو سمجھ سکے امام نے کیا کہا ہے. بس سن لیجئے بھائی، کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کو سننے کے بعد آپ ظہور کی دعا کریں کہ مولا آئیے اور آپ بھی سمجھائیے. اچھا ویسی ایک حدیث سنا دوں پہلے، اور میں نے تو کہا ہے میں تو اب یہی پڑھوں گا. بھائی کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جو صرف سننے کے لیے ہیں، آپ کے سمجھائیں گے امام آ کے. بھائی علی کہیں انا اصغر من ربی سنتین، میں اپنے اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں. کیا سناٹا ہوا. اب یہاں سے شیعہ کلپ بناتے ہیں اور چلاتے ہیں بھائی قبلہ نوسیریت پھیلا رہے ہیں. اس کا جواب کل دوں گا. ان کو ہمارے یہاں علمی زبان میں کہا جاتا ہے احادیث مشکلہ. امام آپ آئیے سمجھائیے یہ آپ کے دادا نے کیا کہا ہے. میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں. انہی احادیث میں جو ایک حدیث جس کا میں بہت لطف لیتا ہوں 11ویں امام کی، پوچھا گیا کہ آپ کی جدہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے. تو اب سنیے گا جگر تھام کے. امام نے کہا کانا وجھھا یظہر لامیر المؤمنین اول النہار کالشمس الزاہیہ وعند الزوال کالقمر المنیر وعند الغروب کالکوکب الدری. کہ ہماری جدہ کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ چمکتا تھا علی کے لیے. ان کا چہرہ یظہر لامیر المومنین، علی کو نور دیتا تھا. بھئی علی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ علی ہے جس کی زیارت میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا نور اللہ، اے اللہ کے نور علی تجھ پہ سلام. جو خود اللہ کا نور ہے اس کو نور سیدہ کا چہرہ دے رہا ہے. کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدہ کا چہرہ دن کے اول حصے میں علی کے لیے ایسے چمکتا تھا جیسے سورج، کا زوال کے وقت ایسے چمکتا تھا جیسے چاند، اور غروب پہ ایسے چمکتا تھا جیسے چمکتا ہوا ستارہ. علی کے لیے چہرہ چمکتا ہے سیدہ کا اس لیے زہرا کہا جاتا ہے. اچھا ایک اور معنی بھی سن لیجئے. امام سے پوچھا گیا اسی امام سے حدیث ہے. کہا اچھا اور کوئی وجہ؟ کہا ایک اور وجہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا، چاند بن گیا، سورج بن گیا، زمین بن گئی، فرشتے ملائکہ اعلیٰ میں موجود تھے، تو اللہ نے ایک مرتبہ اندھیرے کو آمادہ کیا اور ہر جگہ اندھیرا چھا گیا. اندھیرا چھا گیا. کہ جیسے ہی چھایا تو فرشتوں نے کہا پروردگارا روشنی کا انتظام کر. کہ تو اللہ نے ایک نور کو لوہے محفوظ پہ روشن کیا. یہ آدم کا نور نہیں ہے بھئی. آدم کا نور تو وہ نور ہے جس کے لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو. یہ کوئی ایسا نور ہے کہ امام کہتے ہیں جیسے ہی لوہے محفوظ پہ روشن ہوا اللہ کو کہنا نہیں پڑا، فرشتے خود سجدے میں گر گئے. کہ مولا وہ کس کا نور تھا؟ کہ ہماری جدہ کا. اسی لیے زہرا کہا جاتا ہے کہ آسمان روشن ہو گیا، آسمان روشن ہو گیا، آ گیا یوسف زہرا تک. زہرا ایسی ہیں کہ جن کے نور سے عرش روشن ہوا ہے. یوسف زہرا ایسے کہ جن کے نور سے زمین. اب میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں جو میں بہت بار آپ کو سنا چکا ہوں مگر اس عنوان سے نہیں سنائی. یوسف زہرا کوئی ایسا ہے جس کے لیے قرآن نے کہا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اب آپ پریشان ہوں گے، ہو جائیے. اور وہ دن جب زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی. کون ہے یہ رب العرض؟ کون ہے؟ میں نام لے رہا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے.
تفسیر برہان بھی پڑھیے گا جا کے، پورا باب باندھا ہے علماء نے رب العرش کے عنوان سے، علامہ مجلسی نے بھی باندھا ہے کہ رب العرش کون ہے، کہ جس کے آتے وَاشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی۔ چلے میں تھوڑا ہضم کراؤں آپ کو، میں زمین کا رب کہہ رہا ہوں، آپ کا نہیں کہہ رہا، رب العرش کہہ رہا ہوں۔ بھائی رب العرش کون ہے کہ جس کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، اور صرف اتنا نہیں، امام نے کہا اتنی روشن ہو جائے گی کہ ہمارے چاہنے والے چاند اور سورج سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ کہا مولا کون؟ کہا ہمارا 12واں۔ یہی تو میں نے کہا تھا جس کے نور سے عرش روشن ہو وہ زہرا ہے، جس کے نور سے زمین روشن ہو وہ یوسف زہرا۔ اور اچھا کرتا ہوں، حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، سیدہ کا نور چمکے علی کے لیے۔ علی کون ہے؟ ابو تراب۔ علی کون ہے؟ ابو تراب۔ جو خاموش ہیں وہ کیا مانتے ہیں بھائی؟ سب بولیے، علی کون ہے؟ ابو تراب۔ اور زمین کیا ہے؟ تراب۔ بھائی جس کا نور ابو تراب کے لیے چمکے وہ زہرا، جس کا نور ابو تراب کے لیے چمکے وہ زہرا، جس کا نور تراب کے لیے چمکے وہ یوسف زہرا۔ یہ مماثلت ہے دادی میں اور پوتے میں۔ اچھا یہ لقب ہے امام کا یوسف زہرا، میں نے اس پہ بہت تحقیق کی کہ آیا یہ لقب معصور ہے، کسی معصوم نے دیا ہے؟ تو معنی کے لحاظ سے ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے یوسف زہرا؟ شیعوں کا خیال ہے امام حسین بہت ہوں گے تو اسی لیے یوسف زہرا کہا جاتا ہے۔ یوسف بھی حسین ہے، امام بھی حسین ہوں گے، اسی لیے یوسف زہرا۔ یوسف کے حسن کا تقابل امام سے؟ ایک یوسف لاکھوں یوسفوں، امام کے پسینے کا بدل نہیں ہے۔ کتنے خاموشی کے سنا ہے آپ نے؟ بھائی میں دلیل دیتا ہوں، امام کو یوسف زہرا اس لیے نہیں کہا جاتا کہ امام حسین ہے، یوسف بھی حسین تھے۔ خبردار یوسف کا مقابلہ یوسف زہرا سے نہ کیجئے گا۔ کیا خوب کہا ہے نسیم امروی نے، راحیل کا وہ بیٹا، حضرت یوسف کی ماں جناب راحیل، راحیل کا وہ بیٹا یہ ابن بطول ہے، راحیل کا وہ بیٹا یہ ابن بطول ہے، وہ ہے پسینہ یہ تو خون رسول ہے۔ راحیل کا وہ بیٹا یہ ابن بطول ہے، وہ ہے پسینہ اور یہ خون رسول ہے۔ بھئی خبردار یہ مت کہیے گا کہ یوسف کا حسن تھا تو حسن کی وجہ سے، بھئی یاد رکھیے گا یوسف بہت بڑے نبی، یوسف بڑے باکمال نبی، مگر یاد ہے نا جب کنویں میں گرے تھے، جیسے کہ مرتبہ کنویں میں گرے تو کس میں گرے؟ کنویں کے اندر کیا تھا؟ بھئی کیا تھا؟ خاموش ہے۔ کنویں میں پانی تھا، یوسف پانی میں گرے؟ جائیں پڑھیے تاریخ ہے، یوسف پانی میں نہیں گرے، یوسف نیچے آئے، یہاں سے اللہ نے ایک پتھر کو پانی کے وسط میں بلند کیا کہ یوسف کو اٹھاؤ۔ پانی کے اوپر بیٹھنے کے لیے یوسف پتھر کے محتاج رہے۔ میں نے کہا تھا بھائی اب میں تو یہیں پڑھوں گا، پانی پہ بیٹھنے کے لیے یوسف پتھر کے محتاج رہے۔ میں نے بہت سوچا پروردگارا یہ یوسف پتھر کے محتاج کیوں رہے؟ تو بھائی عجب نہیں آواز آئے پانی یوسف کی ماں کا مہر نہیں ہے۔ اگر پانی ماں کا مہر ہو تو بیٹا پانی پہ پتھر پہ نہیں بیٹھتا، بیٹا ظہور کے بعد پانی پہ مصلی بچھاتا ہے۔ اگر پانی ماں کا مہر ہو تو بیٹا پانی پہ مصلی بچھاتا ہے۔ خبردار، اچھا جن کو شوق ہے نا یہ سمجھنے کا کہ بھئی یوسف کے حسن کی وجہ سے، روایت سنیے، اب یہ بھی روایت حوالہ لیجئے، القطرہ کتاب آیت اللہ احمد مستنبط انہوں نے بھی لکھی ہے، بہار میں بھی روایت موجود ہے، شیخ صدوق نے بھی لکھی ہے امالی میں۔ کہنے لگے ایک روز زلیخا آئی
تو یوسف نے کہا زلیخا یہ کیا حال کیا؟ کہاں گیا تمہارا جاہو جلال، تمہارا مال و منال، تمہاری حشمت و وجاہت، تمہارا وقار، کیا ہوا؟ تو زلیخا نے بے ساختہ کہا یوسف جو ہوا تمہاری محبت میں ہوا، تمہارے عشق میں ہوا. وہ ہمارے یہاں فارسی میں کہتے ہیں نا منم محو جمالے و نمیدانم کجا رفتہ، منم غرقے جمالے و نمیدانم کجا رفتہ. بعض عشق تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ عشق کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا وہ کہاں جا رہا ہے. یوسف جو ہوا یہ بال سفید ہوئے، چہرہ بوڑھا ہوا، میں ملکہ مصر تھی تباہ ہو گئی، مال و منال نہ رہا، سب آپ کے حسن پہ ہوا، آپ کے عشق میں ہوا. روایت کا جملہ ہے. یوسف مسکرائے اور کہنے لگے زلیخا تمہارا تب کیا ہوگا اگر تم محمد کو دیکھ لو، تو تمہارا کیا ہو اگر تم ہم سب کے آخری محمد کو دیکھ لو. تو روایت کا جملہ ہے جناب زلیخا نے ایک جملہ کہا یوسف سچ کہتے ہو، جب سے تم نے نام لیا ہے نام ہی اتنا حسین ہے کہ مجھے اس کی محبت دل میں محسوس ہو رہی ہے. تو امام کہتے ہیں یہی وہ موقع تھا کہ جب اللہ نے زلیخا کی جوانی کو پلٹایا. یہی وہ موقع تھا جب اللہ نے زلیخا کی جوانی کو پلٹایا. تو اب سمجھ میں آیا زلیخا کی جوانی حسن یوسف کا صدقہ نہیں ہے، زلیخا کی جوانی اس میں محمد کے حسن کا صدقہ ہے. بھائی جس نبی کا نام اتنا حسین ہو اس کی ذات کتنی حسین ہوگی، وہ خود کتنا حسین ہوگا. اور اب اگر وہی نبی کسی ذات کے لیے کہے کنیتہ کنیتی و اسمہ اسمی و شمائلہ شمائلی و خلقہ خلقی، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کی صورت میری صورت ہوگی. وہ ایسا محمد جیسا ہوگا کہ جب ظہور کرے گا لوگ کہیں گے ارے لگتا ہے محمد آ گئے. لوگ کہیں گے لگتا ہے محمد آ گئے. تو وہ کتنا حسین ہوگا. تو خبردار یہ مت کہیے گا کہ یوسف زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین ہے. بھائی یوسف قربان امام کے حسن پر. ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا بھائی دیکھیے یوسف جنت میں ہوں گے. یہ خاموش امام کیا چاہتی ہے بھائی؟ ہوں گے. چلو آپ نے بھیجا ایک صلوات پڑھیے محمد والے. انشاءاللہ ہوں گے نا، بولا کیجئے. تو بھائی یوسف جنت میں ہوں گے، جنت کے باغوں میں ہوں گے. سوال کروں میں آپ سے، یوسف جنت میں ہوں گے، باغ میں مور آ جائے، عجیب بات کر رہا ہوں، باغ میں مور آ جائے تو باغ کا حسن ایک جگہ رہ جاتا ہے، سب مور کو دیکھتے ہیں. جس کا جملہ اس کے نام سے پڑھنا چاہیے. میں نے یہ جملہ خود قم مقدس میں آیت اللہ وحید خراسانی اس وقت 105 سال کے ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، ایام عزائے فاطمیہ آغاز کرنے والے. تو ان کا جملہ ہے، کہنے لگے یوسف تو جنت میں ہوں گے، جنت کے باغ میں اگر مور آ جائے، جنت کی باغ چھوڑیے کسی بھی باغ میں آ جائے تو سب کی نگاہ مور پہ ہوتی ہے. باغ کا حسن پھیکا پڑ جاتا ہے، ہر جگہ مور ہی مور ہوتا ہے. اور مور کو عربی میں کہتے ہیں طاؤس. طاؤس. بھائی یوسف جنت میں ہوں گے مگر رسول اللہ نے یوسف کے لیے نہیں کہا، مہدی کے لیے کہا المہدی طاؤس لأہل الجنہ، جنت کا طاؤس میرا مہدی ہے. یعنی کیا کہ جب وجود مہدی جنت میں ہو تو نہ یوسف کے وجود پہ نگاہ جائے گی نہ کسی اور اہل جنت پہ. جنت کا مجسم حسن جس ذات میں منحصر ہے وہ ذات امام زمانہ. تو خبردار یہ مت سمجھیے گا کہ حسن کی وجہ سے یوسف زہرا ہے. تو کیا وجہ ہے امام کو یوسف زہرا کہنے کی؟ سوال تو ہے امام کیوں یوسف زہرا ہے؟ بھائی صحیح پڑھ رہا ہوں، سنا جا رہا ہے. تو بھائی یوسف زہرا کو یوسف زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟
اب جو علماء نے وجوہات لکھی، کتاب کا حوالہ کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق، اس میں بھی یہی وجوہات ہیں، اور مرحوم ہو گئے آیت اللہ صافی گلپائے گانی، انہوں نے جو جمال منتظر لکھی اس میں بھی یہی وجہ ہے۔ ان تمام کتابوں میں امام اور دوسرے انبیاء کی مماثلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں حضرت یوسف اور امام کی مماثلت کو بیان کیا گیا۔ یوسف زہرا کیوں کہا گیا؟ جملہ سنیے گا کہ یوسف نے جب تک نہیں چاہا یوسف کے بھائیوں کو یوسف کی پہچان نہیں ہوئی۔ سامنے تھے یوسف، قرآن پڑھیے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گندم لینے آئے، گندم دینے آئے، یوسف سامنے آئے، مگر بھائیوں کو پہچان نہیں ہوئی جب تک یوسف نے نہیں بتایا۔ اور کمال یہ تھا یوسف جانتے تھے میرے بھائی ہیں، سامنے والوں کو نہیں پتا۔ میں اور اچھا کروں، یوسف کے لیے مشاہدہ ہے، سامنے والوں کے لیے غیبت ہے۔ کہ امام کو یوسف زہرا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام تم سب کو دیکھ رہے ہیں مگر تمہیں امام کی ابھی معرفت نہیں ہے۔ یوسف کی معرفت یوسف کے بھائیوں کو کب آئی؟ جب یوسف نے چاہا۔ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں بھائی، معصوم کی معرفت تب ملی جب معصوم نے خود چاہا۔ بھائی یہی آج کی گفتگو کا تبرک ہے، معصوم کی معرفت تب ملتی ہے جب معصوم خود چاہتے ہیں۔ یوسف زہرا اس لیے کہا جاتا ہے امام کی معرفت تب ملے گی جب امام چاہیں گے۔ بھائی یوسف یعقوب کو یوسف یعقوب کی مرضی کے بغیر تم نہیں جان سکے، تو یوسف زہرا کو یوسف زہرا کی مرضی کے بغیر کیسے؟ تو یہاں تک تو بات آ گئی کہ امام کی معرفت اگر چاہیے تو کہاں سے ملے گی؟ امامی سے ملے گی۔ کہاں سے ملے گی؟ امام سے۔ اب اگر گفتگو یہاں تک آ گئی، یہ بہت بڑا راز ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ معصوم کی معرفت کسی اور سے نہیں، معصوم سے ہی ملے گی، معصوم کے در سے ملے گی۔ اچھا معرفت ملے گی تبھی تو آپ کو کہا گیا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر جاہلیت کی موت مرا۔ تو بھائی معرفت امام ضروری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معرفت امام تبھی ملے گی جب امام خود چاہیں گے۔ اچھا اب یہاں پر اگر بات آ گئی، ایک سوال ہوا آپ کے ساتھ میں امام سے، اور اچھا یاد رکھیے گا معرفت کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی، اسی لیے عارف اور ہوتا ہے عالم اور ہوتا ہے۔ کتابیں پڑھ کے آپ عالم ہوتے ہیں، عارف نہیں ہوتے۔ عارف اور ہے، عالم اور ہے۔ کمال یہ ہر عالم عارف نہیں ہوتا مگر ہر عارف عالم ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا یہاں سنیے بھائی، امام کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ کسی نے ساتھ میں امام سے پوچھا کہ مولا کیا کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہے؟ اچھا معرفت کا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی اس مقام پہ ایک سال میں تقریباً 26 سے 28 تقریریں میں کر چکا ہوں، اور جو باتیں آپ کو ہاضمے کے ساتھ پلا پلا کے سنائی ہیں آج بغیر کسی تشریح کے کہہ رہا ہوں۔ بھائی دیکھیے نا، اللہ نے کیا کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ اللہ کی عبادت کریں۔ میں بہت بار سمجھا چکا، یعنی اللہ کی معرفت۔ تو بھائی اللہ کی معرفت چاہیے تھی، آپ کو میری معرفت ہے؟ جی جناب ہے، آپ ایسی مجلس پڑھتے ہیں، آپ آئے بولے ہمارے سامنے آئے گئے تو معرفت ہو گئی۔ تو اب اللہ کی معرفت چاہیے، اب اللہ سے کہیے پروردگارہ ذرا آجا ہمارے ساتھ ذرا بات کر، پھر ذرا آسمان پہ چلا جا، ہم تیرا آنا جانا دیکھیں، نشستوں پر خاص دیکھیں، تیری معرفت ہو جائے۔ کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ باتیں میں تفصیل سے پڑھ چکا ہوں، آج خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ کہ اچھا پھر کیسے؟ کہ سیدھی سی بات سمجھا چکے، ہمارے جمال و جلال کے آئینے ہیں، ان آئینوں کو دیکھو اور بس ان آئینوں کو دیکھ کے ہم تک آؤ۔ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، شرامت مانگیے گا۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا آپ ان کو اللہ کہتے ہیں؟
بھائی میں اس پہ لعنت کرتا ہوں جو ان کو اللہ کہتا ہوں. یہ اللہ نہیں ہے، مگر ان تک پہنچ کر جو شے حاصل ہوگی وہ اللہ ہے. بھائی ان تک پہنچ کے جو منزل حاصل ہوگی اس منزل کا نام اللہ ہے. تو بھئی یا اللہ نے اپنے جلال و جمال کے آئینے بنا دیے، بس ان کے ذریعے سے آؤ، یہ بات سوچی ہوئی ہے. اچھا مولا سے پوچھا ساتھ میں امام سے، مولا کیا کسی شخص کے لیے معرفت ممکن ہے؟ امام نے کہا لا، نہیں. کہا یا تکونو من اللہ ہے، یہ اللہ کا ہدیہ ہے، جس کو چاہتے تھے. تو اس نے ایک اور سوال کیا، کہا مولا اچھا اگر دینی اللہ ہی نے ہے معرفت تو کیا اس پہ کوئی ثواب بھی ہے؟ تو امام نے کہا اس کے یہاں ثواب کی کبھی کون سی ہے، وہ معرفت دیتا ہے ڈھیر ثواب کے ساتھ. اچھا معرفت کون دے گا؟ اللہ. معرفت کون دے گا؟ آپ میرے دروازے پہ آئے تو میں دوں گا، اگر آپ کو کچھ مجھ سے چاہیے تو میرے دروازے پہ آئیے، اگر کسی کو آپ سے کچھ چاہیے تو آپ کے دروازے پہ آئے. اب بھائی اللہ سے کوئی چیز چاہیے تو اللہ کا دروازہ کون ہو؟ صبح و شام دعائے ندبہ میں امام زمانہ کو مخاطب کر کے آپ کہتے ہیں اَيْنَ بَابُ اللَّهِ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَىٰ، کہاں ہے اللہ کا وہ دروازہ جس سے اللہ دیتا ہے؟ اللہ کا دروازہ. اور صرف یہی امام دروازہ نہیں، ہر امام کی زیارت میں کم و بیش السلام علیکہ یا باب اللہ، یا باب اللہ، اے اللہ کے دروازوں. یعنی جس کو جو بھی اللہ سے چاہیے اللہ کے دروازے تک آئے. کمال یہ ہے ہاتھ ان کا بڑھے گا عطا پروردگار کی ہوگی. مشکل ہو گیا بھائی، میں پابند کر کے جا رہا ہوں، جس کا ہاضمہ خراب ہو مجھے یہیں آ کے پوچھے، خود سے معنی مت نکالے. بھئی اللہ ان کے دروازے سے دے گا. بھئی یہی تو وجہ ہے کہ آپ کے پانچویں امام نے کہا بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ، ہم ہی وہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت ہوئی، ہم ہی وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی معرفت ہوئی. سوال تو پھر وہیں آ گیا، معرفت کون دے گا؟ اللہ اپنے دروازے سے. بھئی اس بات کو امام سمجھتے تھے تبھی آپ کو وہ دعا سکھائی گئی. اور اچھا دیکھیے ان کے ذریعے سے معرفت ملے گی، میں نے ابھی کہا اللہ کی، یہ اتنا ضروری تھا. ابھی جملہ پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے، میں کوئی شرح نہیں کروں گا، صرف ترجمہ سناؤں گا. جملہ میرا اپنے کا نہیں ہے بھیا. دعائے رجبیہ، رجب کے اعمال کھولیے گا. بلکہ میں آج دیکھ رہا تھا آج کل شیعہ بہت استعمال کرتے ہیں، وہ ڈیوائن پر ایک ایپ ہے، اپلیکیشن ہے، اس میں رجب کی دعاؤں میں 5ویں دعا ہے، گھڑ نہیں رہا. اور یہ وہ دعا ہے دعائے رجبیہ کہ جو امام نے اپنے نوابین میں سے غیبت صغرا کے دور میں پہلے نائب عثمان ابن سعید کو تعلیم فرمائی. دعائے رجبیہ کا جملہ پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے، ان کے ذریعے سے خدا ملے گا. فرمانے لگے معرفت و بہا یعرفک پروردگارا، تیری معرفت ملی ان کے ذریعے سے. اگلا جملہ تو نہ جانے کیسے سنیں گے، میں ترجمہ کروں گا. یعرفک بہا، جس کو معرفت ملی پروردگار تیری، جس کو معرفت ملی پروردگار تیری، کن کے ذریعے سے؟ ان کے ذریعے سے. دعائے رجبیہ روز پڑھنے کا حکم ہے، پڑھیے گا. اگلا جملہ تو عجیب ہے، کہا لا فرق بینک و بینہم، لا فرق بینکم بینک و بینہا، لا فرق بینک و بینہا. پروردگارا نہیں ہے کوئی فرق ان میں اور تجھ میں. اللہ جانتا تھا شیعوں کے ظرف خراب ہو جائیں گے، یہ فوراً یہاں سے کلپ بنائیں گے، ہمارے اگر صاحب کی کلپ کاٹو. بھئی اللہ اور معصومین کو ایک کر گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی اللہ اور ان میں کوئی فرق نہیں. امام جانتے تھے، امام نے فوراً جملہ آگے بڑھایا لا فرقہ بینک و بینہا الا، مگر. اس مگر نے عقیدے کے بہت سے مگر مچھوں کو مار دیا. ایک مرتبہ امام نے کہا کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور تجھ میں، اللہ مگر ہے. انہم، یہ ہے تیرے عبادت گزار، وخلق، اور تیری مخلوق.
اب میں ایسے ہی پریشان کروں گا آپ کو جب جب پڑھوں گا. بھائی امام کی دعا کا کوئی فرق نہیں ہے مگر یہ انہم عبادک، تیرے بندے ہیں اور تیری مخلوق ہے. معرفت انہی کے ذریعے سے آئے گی. جب گفتگو یہاں آ گئی کہ معرفت یہ کرائیں گے اور معرفت اللہ دیتا ہے، اسی شے کو امام سمجھتے تھے تو دوسرا ہدیہ لیجئے. تبھی آپ کو وہ دعا سکھائی گئی جو حکم تو کم سے کم 5 نمازوں کے بعد کا ہے، ورنہ دن میں کم سے کم ایک بار. دعائے معرفت جو کہ چھٹے امام سے ہے. مکیال المکارم فی فوائد الدعاء امام اس کتاب میں موجود ہے، بہار میں بھی ہے. چھٹے امام نے فرمایا جب نماز پڑھو تو کہو نماز پڑھنے کے بعد اللہم عرفنی نفسک، اللہم عرفنی نفسک فَإِن لَمْ تَكُنْ عَرَفَتُ عَرَفَنِي، پروردگارہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہ دی کیا ہوگا؟ لم اعرف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فَإِن لَمْ تَكُنْ تُعَرِّفَنِي رَسُولَكَ، پروردگارہ اگر تو نے مجھے رسول کی معرفت نہ دی تو کیا ہوگا؟ لم اعرف حجتک، مجھے تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی. اللہم عرفنی حجتک فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تَعْرِفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَن دِينِي، پروردگارہ مجھے اپنی حجت کی معرفت دے. اگر تو نے مجھے حجت کی معرفت نہ دی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. کیا سکھایا؟ پروردگارہ اپنی معرفت دے، رسول کی معرفت دے، حجت کی معرفت دے. حجت کی معرفت نہ دی تو دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. اللہ کی معرفت پہ نہیں کہا دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. بھائی رسول کی معرفت پہ نہیں کہا دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. لیکن جیسے ہی حجت کی بات آئی تو کہا حجت کی معرفت دے ورنہ دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. مولا جانتے ہیں اصل میں جو حجت تک نہ آیا نہ وہ خدا تک آیا نہ وہ رسول تک آیا. جس کو خدا چاہیے رسول چاہیے وہ حجت تک آئے. آج میں نے صرف اتنا پڑھا ہے، آج تو زمینہ سازی ہوئی کہ اللہ کے حسین نام ہے. حسین ناموں میں ایک نام نور ہے اور یہ امام وہ ہے کہ جو زمین کو اپنے نور سے منور کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی خدا کی معرفت حاصل ہوگی، حجت کی معرفت. اچھا دے گا کون؟ پروردگار. پروردگار نے کیا کہا؟ دعا بتا دی. دعا بتا رہی ہے کہ معرفت خدا سے مانگنی ہے. حجت کی معرفت ملے گی تو سب کی معرفت ملے گی اور اللہ دے گا دروازوں کے ذریعے سے. دروازے یہ خود ہیں، پڑھ چکا. بھئی اب حجت کی معرفت تو پھر مانی تو یہی ثابت ہو گیا. اچھا اب جن لوگوں کو یہ لگتا ہے نا ان کی معرفت اور ہے اللہ کی معرفت اور ہے، بہت کچھ کہہ چکا ہوں، ایک اور حملہ کروں. شیعوں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھنا. بھئی میں تو بہت بھگت چکا ہوں اس لیے دیکھ کے پڑھتا ہوں. سنیے پھر سے، ان کی معرفت انہی سے ملے گی. ابو ذر کو جانتے ہیں؟ رسول کا صحابی ہے، علی کا بھی صحابی ہے. ایک روز آئے سلمان کے پاس. آئے بھی کس کے پاس؟ کہ سلمان علی کی معرفت نورانی کیا ہے؟ علی کی نورانی معرفت کیا ہے؟ میں ہوتا تو میں کہتا بتاؤں. بھئی سلمان ہے نا 10ویں درجے پر منا اہل البیت، سلمان بتائیے. مگر سلمان جانتے ہیں ان کی معرفت انہی سے ملے گی. سلمان جانتے ہیں ان کی معرفت انہی سے ملے گی. تو ایک مرتبہ ہاتھ تھاما کہ ابو ذر آؤ علی سے ہی پوچھتے ہیں. ایک مرتبہ سلمان نے ابو ذر کو تھاما اور ایک مرتبہ لے آئے علی کی بارگاہ میں. کہا یا علی بتائیے آپ کی معرفت نورانی کیا ہے؟ تو علی نے کہا یا سلمان یا جندب، اے سلمان اے جندب. لبیک یا امیر المومنین. دونوں بولے علی ہم حاضر. کہا معرفت و نورانیہ معرفت اللہ، وہ معرفت اللہ ہے معرفتی نورانیہ. میری معرفت نورانی اللہ کی معرفت ہے اور اللہ کی معرفت میری معرفت نورانی ہے. امام نے کیا کیا؟ امام نے عرفنی نفس
نفسک کو عرفنی حجتک سے ملایا ہے. امام نے عرفنی نفسک، پروردگارہ اپنی معرفت دے دے، اپنی حجت کی معرفت دے دے. امام نے یہ جملہ کہہ کے کہ میری معرفت نورانی اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت میری معرفت نورانی ہے. امام نے حجت اور خدا کے سلسلے کو بیان کیا ہے، رشتے کو بیان کیا ہے. انہی کی معرفت اللہ کی معرفت ہوگی. جب گفتگو یہاں تک آ گئی تو انہی سے معرفت مانگنی ہے. اب ایک حدیث سناؤں. آپ کا زمانے کا امام جانتا تھا کہ معرفت ہمیں سے مانگنی ہے. یہ حدیث میں نے عجیب پڑھی اور امامی کی ہے، اور شیخ نائینی جیسے علماء نے اس کو نقل کیا ہے. فرمانے لگے اسی لیے امام نے فرمایا طلب المعرفت بے طریق غیرنا مساوکن لانکارنا. ہمارے غیر سے ہماری معرفت حاصل کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہمارا انکار کیا جائے. تو اب امام کی معرفت کہاں سے ملے گی؟ امام ہی سے ملے گی. امام ہی بتائیں گے امام کی معرفت کیا ہے. دو جملے اور سن لیجئے معرفت پر. گفتگو شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ زہرا اور یوسف زہرا. دو ہی تو معرفتیں ایسی ہیں جن پہ زمانہ چل رہا ہے. میں نے کہا تھا جس کی معرفت پہ شروعاتی صدیوں کی گردش ہو وہ زہرا، جن کی معرفت پہ آخری زمانے کی گردش ہو وہ یوسف زہرا. جملہ پہلے کہا تھا، دلیل اب دے رہا ہوں. امام کی معرفت چاہیے نا. یہ میں نے کیسے کہہ دیا شروعاتی صدیاں آخری صدی. اب حدیث سنیے. حدیث عوالم العلوم میں بھی ہے اور اس کے بہت حوالے میں رکھتا ہوں، پوری سنا رہا ہوں. ایک مرتبہ چھٹے امام نے کہا ہیا صدیقۃ الکبریٰ، ہماری جدہ صدیقہ کبریٰ ہیں. وعلی معرفتها، اور ان گفتگو معرفت پر ہے. پھر زہرا سے یوسف زہرا تک آ رہا ہوں. بھئی کہا اور ان کی معرفت پر، ہماری جدہ کی معرفت پر دارت گردش کر رہے ہیں قرون الاولیٰ، شروعاتی صدیاں. کرن جمع ہے، کرن کی جمع ہے کرون. کرن کہتے ہیں صدی کو، کرون یعنی صدیاں، اولا یعنی شروعاتی. کا شروعاتی صدیاں جس شے کی گردش کر رہی ہیں وہ شے ہے ہماری جدہ کی معرفت. بڑا مشکل جملہ ہے. حدیث مکمل کروں، شرح نہیں کروں گا. بی بی کے ایام میں آیا مسلسل تو پڑھوں گا، صرف سنا رہا ہوں تاکہ میرا موضوع آسان ہو. ہماری جدہ صدیقہ کبریٰ ہیں، ان کی معرفت پر شروعاتی صدیاں گردش کر رہی ہیں. ما تکاملت نبوت لنبی حتی اقر بفضلها و محبتها، اور اللہ نے کسی نبی کو تب تک نبوت نہیں دی جب تک اس نے ہماری جدہ سے محبت کا اقرار اور ان کے فضائل کا اقرار نہیں کر لیا. جملہ آ گیا تو کہوں، کہنا نہیں تھا. بھئی سیدہ سے محبت نہ ہو تو نبوت نہیں ملتی. سیدہ سے محبت نہ ہو تو نبوت نہیں ملتی. ارے خلافت کہاں سے ملے گی؟ دشمن سیدہ لانا غفور لانا بھئی سیدہ تو کیا کہا؟ زمانہ شروعاتی صدیوں سے سیدہ کے جس شے پہ گردش کر رہا ہے وہ سیدہ کی معرفت ہے. یہ شروعاتی صدیاں کیا ہیں؟ میں نے امام کا ایک لقب سمجھا دیا، یوسف زہرا. ایک اور سمجھانا چاہ رہا ہوں، سنیں گے؟ یہ شروعاتی صدیاں کیا ہیں؟ تو علماء نے اس پہ بحث کی کہ قرآن میں قرون کہاں کہاں آیا ہے، کیسے کیسے آیا ہے. اور تمام آیات سے میں نے کہا سیدہ کے ایام میں آؤں گا، تفصیل سے پڑھوں گا. جو معنی نکلا وہ یہ نکلا کہ آدم سے لے کے خاتم تک جو زمانہ ہے وہ قرون اولیٰ ہے، شروعاتی صدیاں ہیں. یعنی شروعاتی صدیاں جس شے پہ گردش کر رہی ہیں وہ معرفت سیدہ ہے. آدم امت کی ہے، آدم کو بتانا ہے سیدہ کون ہے. امت نوح کی ہے، نوح کو بتانا ہے سیدہ کون ہے. سنیے، ماں بیٹے کا رشتہ، ابھی سیدہ ظاہراً دنیا میں نہیں آئی. آدم کو بتانا ہے سیدہ کون ہے، نوح کو بتانا ہے سیدہ کون ہے. جس کے آنے سے پہلے
جس کے متعلق بتانا انبیاء پہ لازم ہو وہ سیدہ ہیں. 12واں بھی ایسا ہے ابھی آئے نہیں. علی نے بتایا ایسا ہوگا, حسن نے بتایا ایسا ہوگا, حسین نے بتایا ایسا ہوگا. جس کی خوشخبری دینا 12 اماموں پہ واجب ہو وہ یوسف زہرا. تعلق دیکھ رہے ہیں. اب ایک ایک نبی بتا رہا ہے. تو شروعاتی صدیاں ماں کی, یہ زمانہ بیٹے کا. اچھا میں آپ سے ایک سوال کروں, اب آ جاؤں گا اس مرحلے پر. شروعاتی صدیاں گردش کر رہی ہیں, یہ گردش کیا ہے؟ یعنی سیدہ کی معرفت پہ گردش کر رہی ہیں. چلے مثال سمجھا دیتے ہیں جو بچوں کو سمجھ آئے گی. دنیا سورج کی گردش کر رہی ہے, تو گردش کا معنی یہ کب ہوا کہ سورج تک پہنچ گئی. تو بھئی اس بات کا معنی یہ کہاں نکلا کہ جنہوں نے سیدہ کی معرفت کرائی وہ پہنچ بھی گئے؟ گردش کر رہے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ گزشتہ تقریر واضح ہے بھئی, تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو بھئی گردش ہو رہی ہے. اچھا ایک اور جملے میں آپ کو اور پریشان کر دوں بھیا, آج پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں میں. بھئی گردش کر رہی ہیں. یہاں پہ جو گردش آپ سمجھ رہے ہیں نا, سورج کی, چاند کی, اچھا سیدہ کے معرفت پہ گردش کر رہی ہیں. چاند گھوم رہا ہوگا اس زمانے کا, نبی گھوم رہے ہوں گے, سیدہ کی معرفت کعبہ ہوگی, یہ سارے طواف کر رہے ہوں گے. بھئی چاند ہو, سورج ہو, ستارہ ہو, ان سب کا تعلق مکان سے ہے. صدیوں کا تعلق زمان سے ہے. آسان کر دیتا ہوں بھئی, یہ سب مکان ہوگا تو ہوں گے نا. سورج مکان کا محتاج ہے. انگریزی میں کہتے ہیں, میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا, ٹائم اینڈ سپیس. تو بھئی سپیس ہوگا تو سورج ہوگا نا. سورج کو آسمان چاہیے, سورج ستارے محتاج زمان ہے. صدیاں زمانہ نہیں, مکان ہے, زمان ہے. سورج ستارے مکان کے محتاج ہیں, صدیاں زمانہ ہے. سیدہ پر زمانے گردش کر رہے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ بھائی جس کی ذات کا زمانہ طواف کرے, اس سے ایک معنی تو نکلا کہ اس کو زمانے پہ اختیار حاصل ہے. پہنچا ہے, سب کو واضح ہے. بھائی جس ذات کا زمانہ طواف کرے اس کو زمانے پہ اختیار حاصل ہے, تبھی تو زمانہ گردش کر رہا ہے. بھئی سیدہ کی ذات پر, اچھا رک جائیے, اب آپ پریشان ہو گئے. آپ نے کہہ دیا ان کو زمانے پہ اختیار ہے, آپ ان پہ پریشان ہیں. بھئی بیٹے کا بھی تو لقب ہے نا, صاحب الزمان. میں صاحب الزمان ہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. بھئی دیکھیے زمانہ, جی آپ نے کہہ دیا زمانہ ان کے قبضے میں ہے, آپ ان پہ پریشان ہیں. ان کی سواریوں کا حال بھی عجیب ہے. چلے میں آرام سے سناتا ہوں. ابھی 26 رجب کی رات مسلمانوں کی مسجد جگمگائے گی, جشن ہوں گے خوب. تو سواری کا ذکر ہوگا, براق. تفسیر قرآن پڑھیے گا. براق کے متعلق حدیثیں جمع کی ہیں محدث و مفسر نے. امام سے پوچھا گیا براق کیا تھا, کیسا تھا, کیا رفتار تھی؟ امام نے بیان کیا, معراج پہ نبی گئے, براق پہ بیٹھ کے گئے. براق دیکھنے میں ایسا تھا, ایسا تھا, ایسا تھا. کہ چلتا کیسا تھا؟ کہ چشمے زدن میں, طرفت عین, چشمے زدن میں دنیا سے آخرت کو عبور کرتا تھا. براق چشمے زدن میں دنیا و آخرت کو عبور کرتا تھا. امام یہ کہہ دیتے نا, پہلے سے دوسرے آسمان پہ جاتا تھا تو سمجھ میں آتا, سرا سے سریا پہ جاتا سمجھ میں آتا. سرا ہے, سریا ہے, پہلا آسمان ہے, دوسرا آسمان ہے. یہ امام نے کیا کہہ دیا, دنیا و آخرت کو چشمہ زدن میں عبور. میں سمجھاتا ہوں مثال سے. آپ کے پاس بڑی اچھی سواری ہے, آپ نے کہا اتنے گھنٹے میں ہمیں لاہور سے اسلام آباد پہنچائی دیتی ہے, ٹھیک ہو گیا. اب آپ ایک جملہ کہیے, ہمارے پاس ایسی سواری ہے ہمیں اتنی دیر میں آج سے کل میں پہنچا دیتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ آج جائے گا تو کل آئے گا. آخرت زمانہ ہے, دنیا زمانہ ہے. ان کی سواریاں زمانے پہ اختیار رکھتی ہیں کہ چشمے زدن میں آخرت کو بھی عبور کریں, دنیا کو بھی عبور کریں. جن کی سواریاں ایسی ہوں, اب مجھے کیا کروں, یاد آ گئے مرزا دبیر.
حضرت عباس کی سواری پہ مصرے گئے ہیں, سنیں گے, بس تمام کر رہا ہوں, مجھے جان معلوم ہے ممدوح تک آنا ہے. بھائی حضرت کی سواری پہ مصرے گئے ہیں, بھائی تم پریشان ہو یہ کیسے زمانے کو قابو کرتے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عباس پہ مرثیہ کہتے کہتے سواری حضرت عباس کا اشل بیان کرتے کرتے انیس کے بعد سب سے بڑے شاعر دبیر کا تخیل پہنچا عباس کے گھوڑے کی لجام پہ. کہاں پہ؟ عباس کے گھوڑے کی لجام پہ. لجام کو انان بھی کہتے ہیں, عین نون الف نون, انان. رکھنے لگا جو ہاتھ تخیل انان پر, تصور میں لائیے, رکھنے لگا جو ہاتھ, جملہ کیا ہے, ان کی سواریاں بھی زمانے کی محتاج نہیں ہیں. رکھنے لگا جو ہاتھ تخیل انان پر, بولا بنا کے منہ کے نہ کھیل اپنی جان پر. رکھنے لگا جو ہاتھ تخیل انان پر, بولا بنا کے منہ کے نہ کھیل اپنی جان پر. بولی زمین کدھر تو کہا آسمان پر, پوچھا جو آسمان سے کہا لامکان پر. یہ کہہ کے فکر و وہم کی حد سے گزر گیا, یہ کہہ کے فکر و وہم کی حد سے گزر گیا. سایہ ہوا سے پوچھ رہا تھا کدھر گیا. سایہ ہوا سے پوچھ رہا تھا کدھر گیا. رکھنے لگا جو ہاتھ تخیل انان پر, بولا بنا کے منہ کے نہ کھیل اپنی جان پر. بولا زمین, بولی زمین کدھر تو کہا آسمان پر, پوچھا جو آسمان سے کہا لامکان پر. یہ کہہ کے حد و وہم کی حد سے, یہ کہہ کے فکر و وہم کی حد سے گزر گیا. سایہ ہوا سے پوچھ رہا تھا کدھر گیا. ان کی سواریاں ایسی ہیں, جب سواریاں ایسی ہوں تو سوار کیسے ہوں گے. بھائی زمانے پہ اختیار تھا. آخری روایت پھر ممدوح, بلکہ ممدوح تک آ بھی گیا. آج کی رات دو ہستیوں سے منسوب ہے نا. اس میں نے عرض کیا, پھر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ رجب کے عنوان سے جشن جو ہے انوار رجب, کعبے میں کعبے والے کا آنا, وہ کل پڑھوں گا انشاءاللہ. کل حسین ویلیج میں ٹھیک 7 بجے یا 7:30 آپ سے مخاطب ہوں گا. آج مجھے یہاں موضوع کی پابندی تھی تو میں نے موضوع پڑھا ہے, پھر بھی 2 جملے سنیے. آج کی رات 2 ہستیوں سے ہے نا, گفتگو کہاں ہے, زمانے پہ اختیار ہے ان کو. دادی شروعاتی صدیوں پہ, پوتا اس زمانے پہ صاحب الزمان, زمانے پہ اختیار. اس کا معنی کیا ہے؟ 2 ہستیوں کی رات ہے. ایک تو شہزادے کا ذکر آپ سن رہے ہیں, جو شہزادہ علی ابن الحسین ابن علی ہے. کہوں گا 2 جملے مگر ایک اور ہستی بھی, شب آمد امام تقی جواد, امام کے نام پہ صلوات. جو یہاں اگر بیٹھے ہیں رضوی سادات بیٹھے ہیں تو سب کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر نہیں بیٹھا تو اپنے لیے پڑھ رہا ہوں بھائی. اصلاً رضوی جتنے بیٹھے ہیں وہ اصلاً تقوی ہیں. امام رضا کے ایک ہی فرزند ہے نا. اب امام پہ جملے رک کے تو نہیں کہہ پاؤں گا مگر ایک بات سنا رہا ہوں. صاحب زمان ہوتا کون ہے؟ اسی امام کے لیے, امام جواد, امام تقی کے لیے. بہار میں بھی روایت ہے اور عجیب بات ہے, بس سنیے گا. بھائی کہنے لگے, پہلے ایک بات مجھے سمجھانا پڑے گی آہستہ آہستہ آواز میں تاکہ ظرف نہ چلک جائے. مجلس واحد, ایک مجلس, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, میں تقریر کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں. 1 گھنٹہ ہوئی, 2 گھنٹے ہوئی, بے فکر رہیں 2 گھنٹے نہیں کروں گا. بھائی ہوتی رہی, ایک وقت آیا آپ اٹھ کے گئے, ظاہر انسان ہے, چلیں اٹھ کے نہیں گئے, نماز کا وقت آ گیا, آپ نماز پڑھنے چلے گئے. ٹھیک ہے, انسان ہے, طہارت کے لیے چلے گئے. اب آپ واپس آ کے بیٹھے, پھر گفتگو شروع ہوئی. تو کیا یہ مجلس واحد ہے؟ نہیں ہے. مجلس واحد کسے کہا جائے گا؟ بھائی فلاں بات مجلس واحد میں ہوئی, ایک ہی مجلس میں ہوئی. ایسی نشست کہ جس میں جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہے, نہ اٹھ کے گئے, نہ کوئی نماز کے لیے اٹھا, نہ کوئی کھانے کے لیے اٹھا, نہ کوئی طہارت کے لیے اٹھا, نہ کوئی اپنے کام کے لیے اٹھا, چلتی رہی. ایک محفل ہے, یہ نشست واحد ہے, مجلس واحد ہے. اب جملہ سنا رہا ہوں, لکھا علماء نے, صاحب الزمان سمجھا رہا ہوں. کہنے لگے, اجاب ابا جعفر التقی فی مجلس واحد 30,000 سوال.
امام تقی نے ایک مجلس میں 30,000 سوالوں کے جواب دیے. کتنے سوالوں کے جواب؟ 30,000 30,000 سوال. کس میں؟ مجلس واحد میں. یعنی نہ کوئی اٹھ کے گیا نہ کوئی نماز کے لیے اٹھا. بھئی اگر نماز کا وقت آ جاتا تو کیسے ممکن ہے امام نہ جانے دیتے، بلکہ امام خود اٹھ جاتے. تو یہ بات بتا رہی نہ کوئی کھانے کے لیے اٹھا. اچھا میں آسان کرتا ہوں. کتنے سوال؟ 30,000. میری مدد کیجئے گا ذرا. چلے میں بہت اچھا رہا بہت ہی برا رہا، ہر سوال کا سوال اور جواب کل ملا کے مان لیتا ہوں، آپ کی محبت میں مان رہا ہوں. چلیں 10 سیکنڈ کا مان لیتا ہوں. 10 سیکنڈ کا ایک سوال جواب. 30,000 سے ضرب دیجئے. کیا کہنے آپ کے بھیا، میں یہ لفظ بولتا نہیں نا، آپ نے بول دیا. اچھا تو بھائی 3 لاکھ بلوا بھی دیا. تو بھائی اب وہ نہیں، وہ 3 کے آگے 0 ہی ہے، اور ہمارے بڑے کہتے تھے 3 صفر ہوتے ہیں. وہ ہاں لکھا ہوا ہے بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں. تو بھائی 3 لاکھ. اچھا اب 3 لاکھ کیا ہوئے؟ 3 لاکھ سیکنڈ. یہ میں نے 10 سیکنڈ کہا ہے ابھی، تو 3 لاکھ سیکنڈ. اب اس کو ذرا دقیقوں میں لائیں. ارے بھائی بچے بیٹھے منٹس. تو اس کو اب آپ تقسیم کریں گے 60 پر. 5,000 منٹ. میں کام کر کے آیا ہوں. میرے بتائیں ہے میرے پاس حساب دان کیلکولیٹر ہے. 5,000 منٹ. اب ان کو گھنٹوں میں لائیے، دیکھ لیجئے گا جا کر، ریکارڈ ہو رہی ہے. پھر اس کو آپ تقسیم کریں گے 60 پر، تو جواب ہے 83.33333333 کو چھوڑیں 83 گھنٹے مان لیجئے. اب 83 گھنٹے کتنے دن؟ 3 دن کچھ گھنٹے، کم سے کم 3 دن. چل آپ کی محبت میں وہ 10 گھنٹے بھی کھا لیے میں نے. کوئی سوال 2 سیکنڈ کے بھی ہوں گے. 3 دن 83 گھنٹوں کے سوال و جواب مجلس واحد. اور مجلس واحد بتا رہی ہے کہ 83 گھنٹوں میں نہ نماز کا وقت آیا، نہ کوئی کھانے کے لیے اٹھا، نہ کسی نے بھوکا لے بھائی. یا یوں کہوں جو جواب دے رہا تھا اس نے انسان کے احتیاج کو قابو میں لیا ہوا تھا. بھائی نہ کوئی نماز کا وقت آیا نہ کوئی کھانے کے لیے اٹھا. 83 گھنٹوں کی بات ایک مجلس میں ہو گئی. مولا سمجھائیے یہ کیا ہوا؟ کہ یہی تو بتا رہے ہیں وہ اور ہوتے ہیں جو وقت کے بعد بنے ہوں، وہ اور ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے ہوں. اہل زمان اور ہوتے ہیں، صاحب الزمان اور ہوتے ہیں. جو سورج کو دیکھ کے وقت طے کرے وہ اور، جن کی انگلی پہ سورج واپس آئے وہ اور. امام بتا رہے ہیں اسی کو صاحب الزمان کہا جاتا ہے. جب بھائی آپ کو یوں نہ سمجھ آئے یہ جس امام نے جواب دیے ہیں نا، اس کا اول نام محمد ہے، اس امام کا نام محمد ہے. اور ویسے بھی محمد ہوتے ہی ایسے ہیں. یہ آسمانوں کے سفر کر آئیں، 7 آسمان گزر آئیں، کعبہ قوسین پہ چلے جائیں، نبیوں سے ملاقاتیں کرائیں، علی کی باتیں سنائیں. جب واپس آتے ہیں تو ماں کہتی ہے بستر گرم تھا، وضو کا پانی جاری تھا، کنڈی ہل رہی تھی. ہے نا بھائی؟ یہ تو ہیں ہی سارے ایسے. ان یہ صاحب الزمان ہیں، زمانے پہ قبضہ رکھتے ہیں. بھئی آپ کا زمان سالوں سے بنے گا، سال مہینوں سے بنیں گے، مہینے دن سے بنیں گے، دن سورج سے بنے گا. یہ سورج پہ قبضہ رکھتے ہیں. امام تقی پہ کہہ تو دیا جملہ، مگر اب جملہ کہے بغیر رہا نہیں جائے گا. جائیں کتابیں پڑھیے، غیبت نعمانی پڑھیے، غیبت سے متعلق منتخب الاثر پڑھیے، سب میں یہ روایت موجود ہے. سورج کی بات آ گئی تو فرمانے لگے ظہور سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا، سفیانی کا دور، رکود الشمس عند الزوال، کہ زوال کا وقت ہوگا، ظہور سے پہلے کا زمانہ ہوگا. سورج زوال پہ آ کے رک جائے گا. اور ہوگا کیا؟ کبھی ایک مرتبہ سورج رکے گا،
ظہور سے پہلے کا سورج رک جائے گا صاحب الزمان. سنیے بھائی زمانہ رک رک کے صاحب الزمان کا استقبال کر رہا ہے. سورج رکے گا. امام کہتے ہیں سورج میں ایک شکل نمودار ہوگی, ایک چہرہ نمودار ہوگا, اور وہ چہرہ زمانے کے امام کا تعارف نام لے کے, ان کے باپ کا نام لے کے, ان کی صفات بتا بتا کے کرائے گا. پوچھا گیا ہے چہرہ کس کا ہوگا؟ اب مفہوم پڑھ رہا ہوں روایت کا. بھائی چہرہ اسی کا ہوگا نا کہ جس کے اشارے پہ پلٹا تھا. تو بھائی ظہور سے پہلے علی مہدی کے فضائل پڑھیں گے, ظہور کے بعد مہدی علی کے فضائل پڑھیں گے. سورج رک جائے گا. کیوں؟ صاحب الزمان. میرا گھنٹہ مکمل ہو گیا, 4 سے 5 دقیقے تمام. کہ کون؟ صاحب الزمان. سورج رک کے بتائے گا یہ زمانے کا صاحب ہے. زمانے کا صاحب لفظی ترجمہ زمانے کا مالک, زمانے پہ اختیار ہے. تبھی تو زمانے گزر جائیں گے, یہ ظہور کے بعد 40 برس کا نظر آئے گا. مگر ویسے بھی آپ کہتے ہیں امام زمانہ, امام زمانہ, زمانے کا امام. وہی جو امام ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے, جس کا امام ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے. زمانہ پیچھے پیچھے ہے, مہدی آگے آگے ہے. یا امام زمان اللہ جل اللہ جل, یا امام منتقم اللہ جل اللہ جل, یا امام منتظر اللہ جل اللہ جل. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. میں نے وعدہ کیا انشاءاللہ کل تفصیل سے جشن پڑھیں گے. پہلے جملے سے رجب کا بس 2 جملے تو کہوں. یہ کون ہے؟ اللہ کے نام ہے. یہ اللہ کا نام نور ہے تو یہ نور ہے. اللہ کی معرفت انہی کے ذریعے سے ہوگی. اور پہلا جملہ میری آج کی تقریر کا, ذات غیبت میں ہو تو معرفت کا ذریعہ نام ہوتے ہیں. ان ناموں میں سے اس لیے تو اللہ نے کہا للہ الاسماء الحسنی, اللہ کے عظیم نام ہے. فدعوہ بہا, انہی کے ذریعے سے پکارنا. اگر اللہ نور ہے تو نور انہی سے ظاہر ہوگا. اگر اللہ خالق الزمانہ ہے تو یہ صاحب الزمانہ ہے. اور اب آگے بڑھوں گا انشاءاللہ آئندہ کی تقریروں میں کہ کون کون سے اللہ کے نام, کون کون سے تمہید تو ہو گئی. یہ سارے ایسے ہیں کہ ان سے نور پروردگار نظر آئے گا. یہ بولتے ہوئے قرآن ہے. بھائی جملہ تو آپ کہتے رہتے ہیں نا, بولتے ہوئے قرآن. خدا کی قسم قرآن ناطق سمجھ میں نہ آتا. اس جملے پہ دلیل دینے والے کو حسین کا علی اصغر کہتے ہیں. مصائب نہیں پڑھ رہا مگر مصائب سے نکال کے فضائل سنا رہا ہوں. بھائی یہی تو ہوا تھا. حسین کی بڑی منزلت ہے. حسین راکب دوش مصطفیٰ, راکب سینہ پیغمبر. حسین سوار ہوئے رسول کے سینے پہ, رسول کے دوش پہ. اور جو میدان میں جاتے ہوئے گھوڑا نہ لے کے گیا بلکہ حسین کے ہاتھوں پہ بلند ہو کے گیا. حسین کا علی اصغر دلیل دے دی. آنے والوں نے کیا کہا تھا؟ حسین قرآن لا رہے ہیں, حسین قرآن لا رہے ہیں. کون؟ حسین کا علی اصغر. السلام علی علی الصغیر, سلام اس علی پر جو چھوٹا علی ہے. وروح الکبیر, مگر بہت بڑی روح ہے. میں سمجھاتا ہوں نا, چلیں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. بھئی یاد رکھیے گا جملہ ہی عجیب ہے. علی ابن الحسین ابن علی. حسین کے گھر جتنے بچے ہوئے حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا, علی رکھا. اور کمال یہ ہے, سوچو تو صحیح, جس کے تبسم نے یہ حال کیا کہ قیامت تک کے لیے ہرملہ لعنتیں کھا رہا ہے, اگر وہ میدان میں اتر آتا تو کیا ہوتا؟ مجھے معلوم ہے موضوع ایسا ہے آپ منقلب ہو کے سنیں گے, مگر 2 جملے کہوں گا. ہستی ہے بھائی علی اصغر, چھوٹا علی. تمہیں یہ کس نے کہہ دیا جو دیکھنے میں چھوٹا ہے وہ کارنامے میں بھی چھوٹا ہے؟ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اللہ کا قانون ہے, جو سب سے چھوٹا نظر آتا ہے اللہ اس سے اپنا سب سے بڑا کام لیتا ہے.
ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے، لوگوں نے سورہ کوثر کو سب سے چھوٹا سمجھا ہے۔ نکال کے دیکھو سورہ کوثر کو، قرآن نہیں بچے گا۔ بھئی جس پرندے کو اللہ سب سے چھوٹا کہے بنائے، ابابیل، تباہ کرنے پہ آئے تو ابرہا کا ہاتھیوں کا لشکر تباہ کرے۔ بھئی جس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، اللہ اپنی قدرت اسی ذات سے ظاہر کرتا ہے۔ یہاں روک کے کہہ رہا ہوں، وجود اگر چھوٹا ہی ماننا ہے، شاید یہیں تمام کر دوں تو سن لیجئے، قانون ہے، ضروری سے ضروری کاغذ ہو، ضروری سے ضروری دستاویز ہو، مکمل لکھیے، 10 صفحے کی لکھیے، 12 صفحے کی لکھیے، ہو گئی مکمل۔ جب تک اس پہ مہر نہیں نہ لگے گی، وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اس کی حیثیت نہیں بنے گی جب تک اس پہ مہر نہیں لگے گی۔ اور کمال یہ مہر ہوتی چھوٹی سی ہے، مہر ہوتی چھوٹی سی ہے، مگر اس کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ جملہ آپ کے حوالے، دستاویز کربلا کی مہر کا نام ہے علی اصغر۔ مہر آخر میں لگائی جاتی ہے، حسین اس لیے آخر میں لائے تھے۔ چھوٹا ہے تمہیں کس نے کہہ دیا؟ جو دیکھنے میں چھوٹا ہے۔ اب میں 2 مصرے اپنے سنا کے بات ختم کروں گا، اسی لیے تو بیت میں انوار کے نورانیت انور ہوئی، بیت میں انوار کے نورانیت انور ہوئی، گود زہرا کے پسر کی شمس سے اظہر ہوئی، گود زہرا کے پسر کی شمس سے اظہر ہوئی۔ 9 رجب کو فاطمی قرآن میں اے مومنو، 9 رجب کو فاطمی قرآن میں اے مومنو، سورت اصغر میں نازل سورہ کوثر ہوئی۔ بیعت سے تو حسین نے انکار کر دیا، بیعت سے تو حسین نے انکار کر دیا، سارا بھرم یزید کا مسمار کر دیا۔ اصغر کی ماں نے 10ویں محرم کی راتوں رات جھولا جھولا کے حیدر کرار کر دیا، حیدر کرار کر دیا۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فيها یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، بحق 9 المعصومین من ذریت الحسین، اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ۔ پروردگارہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، پروردگارہ سب کے دامن کو آل محمد کی خوشی کا صدقہ لبریز فرما، پروردگارہ کسی کو رد نہ فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ باب الحوائج کا ذکر ہے، باب الحوائج شہزادے کا واسطہ، بھائی جو علی جیسے دادا کی موجودگی میں باب الحوائج ہے، اس شہزادے کا واسطہ سب کی حاجات قبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں بالخصوص سب کے نام ذہن میں ہیں، ہمارے حسن بھائی سب کو علی اصغر کا چاہنے والا عطا فرما، پروردگارہ سب کے گھر کو رونق سے آباد فرما، بیوی کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے خطا قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما، پروردگارہ جو رزق کے لیے پریشان ہیں ان کو کشادہ رزق عطا فرما، باب الحوائج کا صدقہ رزق کشادہ عطا فرما۔ پروردگارہ جو مومنین جان مال عزت و آبرو، سب مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ سب کو ایران عراق شام مکہ مدینہ کی زیارات نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگارہ ہمیں امام کے لیے اچھے سے اچھا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں منتظرین امام میں شمار فرما، ہمیں امام کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کو امام کی قیام گاہ قرار فرما، پروردگارہ اسی امام کا واسطہ، اسی یوسف زہرا کا واسطہ، اسی بی بی زہرا کا واسطہ، اسی باب الحوائج کا واسطہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما۔ بہت سے مومنین نے التماس دعا کا ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما، پروردگارہ امتحان آل محمد کا واسطہ ہمارے بچوں کو دنیاوی و اخروی امتحانوں میں
कामयाबी इनायत फरमा, विलायत और अतारी पे मुस्तहकम फरमा, इमाम को हमसे राजी खुशनूद फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवानो अंसार में शुमार फरमा, मर जाएं तो कब्रों से उठा के यूसुफ ज़हरा के जमाल जहाँ आरा से आंखों को मुनव्वर फरमा, इन तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमा। बहुत सी दुआएं ऐसी हैं जो लबों पे नहीं आ सकी, तो अलीमुम बिज़ात सदूर है, उन दुआओं को अली असगर का वास्ता मुस्तजाब फरमा। हर मोमिन के घर पे, इस घर पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा, इस घर की बेहतरीन खुशी में हमें बेहतरीन ईदी इनायत फरमा, इन तमाम दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हाज़िए बावफ़ा सलामुन अलैहि दिल भर